ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ بندوں کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں، لیکن اللہ کی شان جدا ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ عام طور پر اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اس کے نزدیک محبوب، نافع اور بلند شان ہو۔ روز قیامت کی قسم ظاہر کرتی ہے کہ یہ نہایت بلند شان ہے۔ بلا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں جی کی جو برائی پر ملامت کرے۔ انسان کا نفس تین طرح کا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ یہ نفس شریعت کی پیروی سے روکتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے جسے انسان کا ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن پھر خود کو ملامت کرتا ہے کہ کیوں اس برائی میں پڑے اور برائی سے دور ہٹاتا ہے۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ وہ نفس جو پورا سنور گیا ہو، دل سے نیکی کی طرف رغبت کرنے لگا، برائی سے بھاگنے لگا، بدی کے تصور سے ہی اسے تکلیف پہنچے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ نہ جمع کریں گے ہم اس کی ہڈیوں کو۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں پور پور۔ پور پور سے مراد پورا جسم ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں میرے پور پور میں درد ہے۔ عام طور پر انگلیوں کے سروں کو پور کہتے ہیں۔ یہ باوجود چھوٹی ہونے کے زیادہ دشوار اور باریک کام ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ ڈٹائی کرے اس کے سامنے۔ انسان قیامت کا انکار صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ اسے مشکل اور اللہ کے نزدیک ناممکن سمجھتا ہے، یا اس کے نزدیک اللہ کی قدرت کے نشانات واضح نہیں، بلکہ وہ اپنی عمر بے باک ہو کر سرکشی میں گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر قیامت کا اقرار کر لیا تو حساب کتاب کا خوف ہوگا۔ اس سے انسان کی دنیاوی لذت میں کمی ہوگی، بلکہ مذاق اڑانے کو سوال کرتا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ کب روز قیامت ہے۔ فاذا برق البصر، پس جب چندیانے لگے آنکھ، وخسف القمر، اور بے نور ہو جائے چاند۔ چاند کا ذکر الگ سے شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ مہینوں کا حساب چاند کے حساب سے کرتے تھے۔ وجمع الشمس والقمر، اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اس دن جا ٹھہرنا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، خبر دیں گے انسان کو اس دن جو آگے ہے اور جو پیچھے چھوڑا۔ انسان کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا۔ آگے بھیجنے سے مراد جو آخرت کے لیے زندگی میں کر گیا، اور پیچھے چھوڑا سے مراد کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا سرائی سے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، جیسے کسی نے کوئی برائی کی یا نیکی کا کام کیا اور دوسرے لوگ اس جیسا کام کرتے رہیں تو اس نیکی یا بدی میں اسے بھی حصہ ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، جیسے مسجد بنوائی، کتاب لکھی یا کسی کو دین کا علم سکھایا، تو اسے بھی اس میں سے اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ نیک اولاد، جو نیکی کرے تو اس سے اس کا اجر ملے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی جان پر خود حجت ہے۔ انسان کے ہاتھ پیر خود اس کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِیرَهْ، اور اگرچہ ڈالے کتنے ہی بہانے۔ لَا تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ، نہ تو حرکت دے اپنی زبان کو اس لیے کہ تو جلدی کرے اس کے ساتھ۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک ہم پر ہے جمع رکھنا اس کو اور پڑھنا تیری زبان سے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب پڑھنے لگے وہ تو اس کے ساتھ رہ اس کے پڑھنے میں۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ پر وحی لے کر نازل ہوتے تو آپ جلدی جلدی اسے ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ بھول نہ جائیں اور اسے یاد کر لیں۔ وحی کی سختی کے ساتھ یہ کوشش آپ کے لیے سخت مشکل کا سبب تھی۔
اللہ نے فرمایا کہ وحی کے وقت اپنی زبان کو پڑھنے کے لیے نہ ہلائیں بلکہ غور سے سنیں۔ قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا کروانا اللہ کے ذمہ ہے۔ وحی کا لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ آپ کو کامل ترتیب کے ساتھ یاد کروا دیتا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ عادت آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ادا کرنا اور اس کے معنی دوسروں کو سمجھانا آپ پر آسان فرما دیا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم پر ہے اس کا وضاحت سے بتلانا۔ بیانہ اس کی تعریف میں ہے کہ بیانہ سے مراد صرف زبان سے دہرا دینا نہیں بلکہ قرآنی آیات کا مفہوم بیان کرنا، اس کی شرح تفصیل کرنا اور اس کے حکمت عملی اور طریقہ بتانا شامل ہے۔ جس پر نازل ہوا اور جس کی طرف سے نازل ہوا، ان دونوں کے لیے مفہوم واضح اور متعین ہو۔ لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، مثلاً صلاۃ کو نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ برکت، رحمت اور نماز جنازہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جو رکوع و سجود لازم ہیں، ان کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، یا مصلی کو ہم نماز پڑھنے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دوڑ میں جو گھوڑا دوسرے نمبر پر آئے اسے بھی مصلی کہتے ہیں۔ اس سے بعض لوگ غلط معنی لیتے ہیں کہ نماز صرف ایک دوڑ یا پریکٹس یا عملی مشق ہے۔ اس طرح کچھ الفاظ بطور اصطلاح استعمال ہوتے ہیں، مثلاً اخبار خبر کی جمع ہے، لیکن جب اخبار کا لفظ استعمال کیا جائے تو مراد خبریں نہیں بلکہ وہ کاغذ کا صفحہ ہے جو خبریں رکھتا ہے۔ مقامی طور پر محاورات کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ محاورات اہل زبان سے لغت سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی لفظ کسی خاص معنی میں مشہور ہو جاتا ہے لیکن لغوی لحاظ سے اس میں گنجائش ہوتی ہے، جیسے رضی اللہ تعالیٰ سے مراد اللہ ان سے راضی ہو، لیکن یہ الفاظ صحابہ کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم چاہتے ہو اس میں جلدی، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑتے ہو جو دیر سے آئے۔ یوم قیامت کو جھٹلانا، قرآن کا من جانب اللہ سے ہونا انکار اور حق سے اعراض صرف اس لیے کہ تم ان چیزوں سے محبت کرتے ہو جو موجود ہوتی ہیں، جیسے دنیا کی زندگی، اسے ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہو اور آخرت کو بالکل فراموش کر دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے چہرے اس دن تازہ ہیں، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہیں، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، خیال کرتے ہیں کہ وہ آئے اس کے ساتھ جس سے کمر ٹوٹے، یعنی اب وہ سخت معاملہ ہوگا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جو کمر توڑ دے گا۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب جان پہنچے سینے کی ہنسلی تک۔ آخرت کی پہلی منزل موت ہے، ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک چھوٹا نمونہ ہے۔ جہاں مریض کی روح سمٹ کر ہنسلی تک پہنچی اور سانس رکنے لگا، سمجھو سفر آخرت شروع ہو گیا۔ تب لوگ دم جھاڑ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو اسے اس مشکل سے نکالے۔ وقیل من راق، اور لوگ کہیں گے کون ہے اس دن جھاڑنے والا۔ من راق فرشتوں کا کلام ہے جو ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون سے فرشتے اس کی روح لے کر جائیں۔ وظن انہ الفراق، اور گمان کیا اس نے کہ جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی۔ اس کا ایک مطلب تو موت کی سختی کی وجہ سے پنڈلی کا دوسری پنڈلی سے لپٹ جانا ہے، یا نیچے کے جسم کے حصے سے روح نکلنے کے بعد پنڈلیوں کا ہلانا اور ایک دوسرے سے جدا رکھنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا۔ بعض مفسرین کے مطابق ساق سخت مشکل سے مراد ہے، یہ عرب کے محاورات میں سے ہے۔ تب اس کا ترجمہ ہوگا کہ ایک مشکل یا سختی دوسری مشکل سے ملی، کیونکہ مرنے والے کو دو سختیاں پیش آتی ہیں، ایک دنیا سے جانا، مال و اسباب، اہل و عیال کو چھوڑنا، دوستوں کا خیال، دوسرے قبر اور آخرت کا خوف وغیرہ۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف ہے اس دن کھنچ کر چلے جانا۔ فلا صدق ولا صلی، پھر نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولیکن کذب وتولی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذہب الی اہلہ یتمطیٰ،
پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ اولا لکا اولا، خرابی ہے تیرے لیے پھر خرابی ہے۔ ثم اولا لکا اولا، پھر خرابی ہے تیرے لیے پھر خرابی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا وہ گمان کرتا ہے انسان کہ چھوڑ دے گا تمہیں بے قید؟ یعنی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پوچھ گچھ نہ ہوگی، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسے امر و نہی کی قید نہ ہوگی۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا وہ ایک بوند منی ٹپکائی ہوئی سے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر تھا جمع ہوا خون پھر بنایا پھر درست کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر بنائے اس سے جوڑے نر اور مادہ کے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا نہیں ہے یہ اللہ قادر اس پر کہ زندہ کر دے مردہ کو۔ اس آیت کے اختتام پر سبحانک اللہم فابلا پڑھنے کی تاکید ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔